پاک افغان جو آپ جس کو مذاکرات کہہ رہی ہیں، یہ ایک کنٹینیول انگیجمنٹ ہے جو ہماری سفارتی سطح پہ گورنمنٹ اور انٹرم افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور اس میں چونکہ پچھلے دنوں ایک سنگل انٹری ریجیم 1 نومبر سے آپریشن ہو گیا ہے، تو اس کی جو موڈیلٹیز ہیں اس کو طے کرنے کے لیے کہ پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے جو آمد و رفت ہوگی تو اس پہ ٹریڈ پہ اثر نہ پڑے، کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے. صرف جو میجرز گورنمنٹ نے لیے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو غیر قانونی آمد و رفت ہوتی ہے اس کو روکا جائے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ $6.9 بلین کی وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی تھی، جس میں افغانستان کا جو حجم ہے اپنے ٹریڈ کا وہ $2 ارب ہے. تو باقی کہاں آتا تھا؟ وہ بذریعہ اسمگلنگ پاکستان آتا تھا، تو اس کو روک دیا گیا ہے. اور اس کو تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، جو اس کے ساتھ وابستہ تھیں لابیز جو اس سے بینیفٹ لیتے تھے انلیگل ایکو سسٹم سے، وہ اس میں کوئی رکھنے نہ ڈالیں، کوئی دشواریاں نہ ڈالیں اور بیڈ بلڈ کریٹ نہ کریں. تو گورنمنٹ نے اس کا انگیجمنٹ کیا. اب وہ چونکہ یہ تجارتی راہداری کھلی ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ جو مروجہ ہمارے قانون ہے اس کے مطابق جو ڈرائیورز ہیں جو ریگولرلی وہاں جاتے ہیں ان کو ویزا کا اور جو پاسپورٹ کا ریجیم ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ ڈیلے نہ ہو اور کسی قسم کا تجارت میں رکاوٹ نہ پڑے. مرگیڑی صاحب، بہت بڑی تعداد میں جو غیر قانونی افغان باشندے ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی مختلف شہروں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ٹرانزٹ سینٹرز کے ذریعے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے. کیا پازیٹیو امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے اکانومی کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اس اقدام کے بعد؟ دیکھیں، یہ 76 سال پہ محیط تھا، یہ جو انلیگل ایک اسپیکٹرم بنا ہوا تھا اور اوپن بارڈرز کا کانسیپٹ تھا جس پہ وہ ویزا کے بغیر آ رہے تھے، اور بہت سے جو کرپٹ پریکٹسز تھیں وہ بھی ہو رہی تھیں، جو اسٹیٹ نے اس سے صرف نظر کیا ہوا تھا اپنی اسٹریٹجک ضروریات کے لیے. تو اب چونکہ ایک بڑا کلیئر ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ایک ساورن کنٹری کی طرح بیہیو کرنا ہے اور افغانستان کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے ساورن کنٹری. اور ساورن کنٹریز کے درمیان جو حد فاصل ہوتی ہے، ان کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو سیکرو سینٹ سمجھا جاتا ہے اور اس میں ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق آیا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ آپ نے پوچھا، وہ سب سے بڑا ہوگا ہمارا جو اکانومی ہے جس پہ جو امپیکٹ ہو رہی تھی. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک $6.9 بلین کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، جو اس میں سے 2 ارب وہ کرتے تھے، باقی سارا پاکستان میں آتا تھا. جو ہماری منڈیاں ہیں، ہماری تجارت ہے، ہماری جو اکانومی ہے، ہمارا جو تاجر طبقہ بزنس مین ہے، وہ سب امپیکٹ ہو رہے تھے. اور اس کے بعد جو غیر قانونی طور پہ انٹری ہو رہی تھی، کوئی ڈیٹا سیٹ نہیں تھا جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ کون سے لوگ ہیں جو یہاں آ کے جنہوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، جنہوں نے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی تھا، ملک کی جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے لیے بھی ایک پرابلم تھا، اور جو معیشت تھی اس کے لیے بھی ایک بوجھ تھا. تو یہ 3 جو کلیئر ایریاز ہیں، اس میں خاصی امپرومنٹ ہوگی اس رجیم کی اسٹرانگلی نافذ ہونے سے. برگیڈی صاحب، جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس حوالے سے خصوصاً اگر بات کی جائے، جو باڑ لگائی جا رہی تھی بارڈر پر تاکہ جو دہشت گرد ہیں ان کی آمد کو روکا جا سکے، ان کا جو اس طرح سے سرحد کراس کرنا اس کو روکا جا سکے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو ڈیولپمنٹ اب تک اس میں ہوئی ہے، کیا وہ سیٹسفائی ہیں اس سے آپ؟ جی دیکھیں، جہاں تک باڑ کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت رگڈ ٹیرین ہے جس پہ باڑ لگائی گئی، اور وہ ایک حد فاصل کے طور پہ اس کو تاکہ ایک کلیئر ڈیمارکیشن ہو اور اس میں جو انلیگل آمد و رفت ہے اس کو بھی روکنے کے لیے. مگر یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ بہت 2500 کلومیٹر تقریباً اس سے زیادہ ہے، اور 11% صرف سرویل ہوتا ہے، جو کہ ہماری جو سرویلنس کیپیبلٹی ہے. یہ اتنے بے تحاشا اس کو ریسورسز چاہیے اس کو 100% سرویل کرنے میں، وہ ٹائم لگے گا اس کیپیسٹی کو گین کرنے میں. مگر اگر ابھی حالات دیکھے جائیں تو چونکہ ایک پرمیسو انوائرمنٹ تھا جس انلیگل وہ باڑ کو کراس کر کے بھی، اس کو توڑ کے بھی، اس کو سیڑھی لگا کے بھی، وہ ٹنل بنا کے بھی آتے تھے. جب ادھر آ جاتے تھے تو اسٹیٹ کا کوئی نظام نہیں تھا، وہ اس کا ٹالرنس تھا. تو اس لیے ان کے پاس ایک پازیٹیو انسینٹیو تھا کہ وہ لوگ آئیں، یہاں بزنس کریں، یہاں کسی بھی غیر قانونی کارروائی میں ملوث ہوں، کرائم کریں، واپس چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی.
اب وہ چونکہ پریشر پڑ رہا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ اب یہاں آنے کا اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے تو جو آلریڈی مقیم ہے ان کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ وہ یا اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں یا واپس جائیں، اور اس طریقے سے جو پرمیسو انوائرمنٹ تھا فار انلیگل جو ایکٹیویٹی اس کو ختم کیا گیا۔ تو یہ باڑ جو لگی ہوئی ہے میرا خیال میں کہ اس سنگل انٹری ریجیم کے بعد اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آمد و رفت میں کمی آئے گی، اگر